ہر ذہن میں سنی ہوئی بات کو، دیکھی ہوئی چیز کو مفہوم بنانے کا جو سانچہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تشکیل مفہوم کا عمل ہر ذہن میں ابتدائی طور پر تو ایک سا ہوتا ہے، لیکن بس اپنی ابتدائی تشکیل کر لینے کے بعد، یعنی اس کلام کی نوع اور کیٹیگری کو پہچان لینے کے بعد کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ تفکر کے لیے ہے، یہ جمالیاتی بیان ہے، تو اس کو ویل کیٹیگرائزڈ حالت میں سمجھ لینے، مان لینے کے بعد اس کی جو مفہومی ساخت جو ہوتی ہے، بھئی یہ ہدایت کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بولا ہوا ہے، اس بولے ہوئے کے آگے زبان نہیں کھولی جا سکتی۔ یہ ساری جو ہے وہ زمین بن گئی ہے ذہن میں اس کلام کو مفہوم بنانے کے لیے۔ اب اس کے اوپر جو اسٹرکچرنگ ہوتی ہے مفہوم کی، وہ اپنی اپنی استعداد، اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے مزاج اور طرح طرح کے امتیازات کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں یہ کوشش یا مطالبہ نہیں ہے کہ جیسے تم نے مان لیا کہ یہ نماز کا حکم ہے تو اس میں سب نے کو ایک ماننا ہے کہ یہ نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن اب اس سے آگے جب میں کروں گا کہ پڑھنا ہے، یہاں سب متفق ہیں، یعنی اس حکم کی جو تعمیلی فارم ہے وہ متفقہ ہے۔ اب اس میں جیسے ہی آگے میں نماز پڑھ لی، حکم پورا ہو گیا۔ تو لیکن میرے اندر ایک چیز ہے جو کہتی ہے کہ نماز پڑھ لی محض فعل کی حیثیت تک محدود نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کا جو بھی صورت اور جو بھی نتیجہ اور جو بھی فارم بنے گی، وہ فارم دیگر ججمنٹس کی تعمیل سے بننے والی صورتوں سے زیادہ ہوگی، اس میں گہرائی ہوگی، اس میں معنی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، وہ جا کے نماز پڑھایا، جیسے بالکل صحیح نماز پڑھایا، مطلب جو پڑھنا چاہیے تھا اس طرح پڑھایا، لیکن اس کے دل میں یہ سوال اگر اٹھ جائے کہ کیا میں نے اس حکم پر واقعی عمل کر لیا ہے؟ حکم تو اتنا سا ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ آدمی جو کہے جواب میں، اپنے اس استفسار کے جواب میں خود سے کہے کہ ہاں میں نے 3 سجدے نہیں کیے، میں نے 2 رکوع نہیں کیے ایک رکعت میں، تو جو نماز کتاب میں لکھی ہے وہ میں نے پڑھ لی، تو اور مخارج بھی اپنے درست رکھے، وضو بھی کر کے گیا تھا، تو جو بھی اس کے جو عملی اس کو بطور فعل تشکیل دینے والے جو ضروری عناصر ہیں وہ میں نے کر لیے، تو اب اور کیا چاہیے؟ تو اس نے اس حکم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس حکم کو سمجھا ہی نہیں، یہ چھوٹی بات ہے، اس نے اللہ کو نہیں جانا، یہ متوسط بات ہے۔ تیسری یہ کہ اس نے اللہ کو ماننے کی طرح نہیں مانا، یہ انتہائی بات ہے۔ تو اب دوسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے نماز بھی پڑھ لی، فرض بھی پڑھا، سنتیں بھی پڑھ لیں، اور تہجد بھی پڑھنے کا کر رہا ہوں اہتمام،
لیکن کیا یہ سب نوافل اور یہ سب ادا کرنے کے بعد بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نماز کے قیام کا جو حکم ہے اس کو اللہ کی مطلوبہ تعمیل تک جو ہے وہ اس پر عمل کر دیا؟ اگر وہ بھی یہ کہے گا اپنے سے کہ ہاں بھئی اب اور کیا کریں، جتنے نوافل تھے وہ سبھی پڑھ ڈالے اور پھر تسبیحات وغیرہ بھی کر لیں اور بڑی محنت سے نمازیں پڑھی ہیں اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دی، تو اگر یہ آدمی بھی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی اس حکم کی مراد کو پورا کر دیا، مزید کوئی چیز رہ نہیں گئی، یا کوئی ضروری چیز جو اس میری تعمیل کو مشتبہ بنا دے وہ نہیں رہ گئی ہے میرے اندر، وہ اس سے پہلے والے سے بھی زیادہ جاہل ہے، وہ پہلے والے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدذوق ہے، وہ پہلے والے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ سے تعلق کی نعمت سے محروم ہے۔ تو اب دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک حکم ہے کہ یہ کرو، یہ بھی ظاہر واضح ہے، کرنا بھی ہمیں معلوم ہے، سبھی کو جو معلوم ہے وہی ہے اس کا مطلب۔ تو اب یہ کرنا، اللہ نے کہا کہ یہ کرو، میں نے وہ کیا، تو کیا میں نے اللہ کے حکم کا ایک مخاطب بننے کا، ایک مومن، سچے مومن اور فرما بردار بندے کی پوزیشن لے کر اس حکم کا مخاطب بننے کا سارا حق ادا کر دیا؟ تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں نے اس حکم کی جو نوعی مراد ہے، نوعی مراد کا مطلب ہے کہ یہ حکم ہے، حکم ایک الگ نوع ہوتا ہے کلام کی، کہ اس میں کرنے کا حکم ہے، اس میں دماغ لڑانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ حکم ایسا ہے کہ بس وہاں سے صادر ہوا اور اس کو کرنے کی ساری جو سامان ہے وہ مجھے حاصل ہے، اور اس کی صحیح تعمیل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہماری روایت میں چلی آ رہی ہے، تو مجھے کوئی غور و فکر نہیں کرنا، بس مجھے نقل کرنی ہے وہ ساری چیزوں کو۔ تو یہ نہیں ہے مراد، یہ انسانی حکم کے حقوق کو پورا کر دینے والا جو ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کو مکمل جان لینے کے وہم میں مبتلا کیے ہوئے ہے، کہ میرے والد مجھ سے کہیں کہ یہ کرو، بالٹی اٹھا کے لاؤ، اب وہ دل لگے نہ لگے وہ اٹھا لائے بالٹی بھر کے، لیکن یہی اللہ حکم دے کہ بالٹی بھر کے لاؤ، تو میں اس کی تعمیل، اس صورت تعمیل، اس حد تعمیل سے یقیناً مختلف ہو کر، زیادہ ہو کر، اس سے بلند ہو کر بالٹی میں پانی بھرنے اور بھر کے لانے کا اہتمام کروں گا۔ یعنی میری تعمیل واضح طور پر اپنی صورت میں بھی جو ہے وہ والد کے اسی طرح کے حکم کی تعمیل سے مختلف ہوگی، اور کوئی انجان آدمی بھی اگر مجھے 2 مرتبہ بالٹی بھر کے لاتے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ یہ تو بالکل ہی دوسری مرتبہ تو یہ کوئی اور ہی کام کر رہا ہے، یعنی اس کی نظر میں وہ صرف بالٹی بھر کے لے جانے کے عمل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس حکم کو دینے والے کی حیثیت پہچان لے گا، یا دونوں تعمیلات کو دیکھ کر وہ یہ یقیناً جان لے گا کہ حکم دینے والوں کے مراتب میں فرق ہے۔
تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات نظر انداز کرنا بعض چیزوں، مطلب بعض علمی ضروریات سے بھی یہ خطرناک ہے۔ یہ جو ہے یہ منیملزم ہے، اور یہ ایک طرح سے گویا اللہ کے ساتھ تعلق میں بے حس کر دینے کا عمل ہے۔ اس سے بے حسی پیدا ہو سکتی ہے کہ اب اور کیا سمجھوں، بھئی یہ کہا، یہ لغت میں بھی یہی معنی ہے، اور یہ ساری اسناد میرے پاس ہیں، اور بس یہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کو اسی فارم میں کر دیا تھا، ہم نے بھی کر دیا۔ اب یہ بڑی بے وقوفی کی، جسارت کی، غیر سنجیدگی کی، اور اللہ سے تعلق کی رمق بھی نہ رکھنے کی علامت ہے۔ بات صحیح ہے، مطلب اس بات کو لسانیاتی اعتبار سے غلط کہنا تو ظاہر ہے، کون کہے گا کہ بھئی اس نے نماز ہی پڑھی ہے، اس نے جا کے روزہ تھوڑی رکھ لیا ہے۔ نماز کا حکم ہوا نماز پڑھی، روزے کا حکم ہوا تو روزہ رکھ لیا۔ تو جس ٹوٹل تعمیل کا حکم تھا، یا نہیں، جس پرٹیکولر تعمیل کا حکم تھا، اس نے اس کی پرٹیکولیرٹی کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی تعمیل کر دی۔ تو لیکن یہ ساری اسناد، اس کے صحیح سمجھنے کے سارے شواہد مکمل طور پر مانتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس نے اس حکم کو سمجھا، حاکم کو نہیں سمجھا اور خود کو نہیں سمجھا۔ تو جو آپ سمجھے نا کہ اللہ حاکم ہے، میں محکوم ہوں، اور بیچ میں اس کا بھیجا ہوا حکم ہے، تو یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ حکم جن لفظوں میں دیا گیا ہے ان لفظوں کا مفہوم قطعی ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر وہم دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی قطعیت پہ تمام آثار، یعنی کہ کسی کلام کو سمجھنے اور پڑھنے کے جو تمام آداب اور قواعد ہیں، وہ سب اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا کنسرن یہ نہیں ہوگا کہ حکم کو از روئے لغت، از روئے رواج، از روئے لسانیات پوری طرح سمجھا، صحیح سمجھا، اور اس حکم کی سمجھ کے نتیجے میں جس عمل کو وجود میں آنا چاہیے تھا، اس عمل کو بھی وجود میں لا کر اس بندے نے دکھا دیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ابھی تو بالکل جیسے ابھی تو اس نے نرسری پاس کی ہے، یعنی یہ حکم جو ہے یہ ایم اے تک لے جانے والا حکم ہے، تو یہ کر کے اس نے بس نرسری پاس کی ہے۔ تو اس بات کو جب ہم یہ کہیں گے کہ نرسری پاس کی ہے، تو قطعیت دلالت کا موقف رکھنے والے لوگ اسے تأثراتی کہتے ہیں، اسے جیسے کوئی شاعرانہ بات سمجھتے ہیں۔ تو آج اس کو ہم بالکل شاعری وغیرہ سے بالکل الگ ہو کر جو ہے بالکل ٹھیٹھ فنی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان حکم اللہ کا ہے، اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھے گا وہ کہ اس حکم کا قطعی مطلب یہ ہے، اس حکم کا اسٹرکچرل مطلب یہ ہے۔ جب تک وہ اس حکم کو انٹرنلائز نہیں کرے گا، جب تک وہ اس حکم کو ایک بہت بڑی وجودی سند کے طور پر
ایک بہت ہی بڑی نعمت کے طور پر اپنے وجود بندگی میں جذب نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ان واہموں میں نہیں پڑے گا، وہ اس طرح کی فضولیات پر اکتفا نہیں کرے گا کہ یہ حکم کا مطلب یہ حکم کی تعمیل کی صورت، اور یہ سب ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، تو وہ یہ بے وقوفی اور بے حسی نہیں دکھائے گا۔ تو اللہ کے ہر حکم کے معنی کا ایک دباؤ ہوتا ہے، معنی کی ایک رینج ہوتی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا حکم معنی کی وہ رینج رکھتا ہے جو انسان کے دیے ہوئے حکم میں نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو نہ سمجھنا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محکومی کو نہ جاننا، یعنی بندگی سے بھی ناواقف رہ جانا، اور مطلب حکم دینے والے سے بھی جو ہے وہ اس کا بھی لحاظ نہ رکھنا حکم کو عمل میں لاتے وقت، تو وہ لاکھ لغتیں کہیں صحیح ہے، لاکھ صورتیں بتائیں کہ یہ تو سب مسلسل اور متواتر ہے، اس کے باوجود اس حکم کو اللہ کے حکم کی حیثیت سے قبول کرنے کی ذمہ داری اس میں نظر نہیں آئے گی، اور اپنی بندگی کو تکمیل پہنچانے کے، اپنی بندگی کے تکمیلی آرڈر میں اس حکم کو ایک نئے معاون، ایک نئے محرک اور ایک نئے مرحلے کی طرح داخل کر لینے والی جو لازمی کیفیت ہے وہ اسے نہیں حاصل ہے، تو یہ تو اپنی بندگی سے بھی بے خبر ہے، اللہ کی معبودیت اور حاکمیت سے بھی جاہل ہے۔ تو اب بہت سادہ لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں، یہ تاکہ بالکل فلاسفیکل وغیرہ نہ لگے، اس سے بھی باتوں میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حکم حاکم اور محکوم کے درمیان تعلق کا سب سے یقینی سبب ہے، سب سے قطعی محرک ہے، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق میں مختلف جو ہیں وہ وساطتیں ہیں، مختلف اس کی انواع ہیں، مختلف اس کے مراتب اور جہتیں ہیں، وہ ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کا جو سنگ بنیاد ہے جس پر یہ عمارت جو جنت تک اس کی بلندی ہے، یہ بندگی کی جو عمارت ہے، تو جنت تک بلندی رکھنے والی عمارت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ سے میرا تعلق اصل میں حاکم و محکوم کا ہے، حاکم جو رحمان و قہار ہے، محکوم جو حکم کو اپنے اختیار میں اضافے کی سند بناتا ہے، اپنے آپ کو حقیقی گرداننے میں مزید جیسے ایک سند حاصل کر لیتا ہے۔ تو حکم مجھے آتھینٹک بینگ بناتا ہے، حکم جو ہے وہ شعور بندگی کا جوہر ہے، تو یہ جوہر اور یہ جو ہے یہ اس کی جو اساسی حیثیت جو ہے، یہ اگر میرے اندر مطلب مجھ میں کار فرما نہیں ہے، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے افعال میں حقیقت بندگی کو اپنی طرف سے اظہار فراہم نہیں کر رہا، تو یہ تو پاکستانی پینل کوڈ ہے بس قرآن کے احکام، اور یہ کہ اگر میں محکومی کو، اللہ سے محکوم ہونے کو دنیا سے آزادی میں کنورٹ نہیں کر رہا، تو اللہ سے میرے تعلق
کا پہلا قدم ہی نہیں بڑھے گا۔ تو اس وجہ سے حکم کی یہ حیثیت ہے، اور یہ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم گرامیٹالوجی وغیرہ کی مدد سے ان کی تائید کے ساتھ حکم کا کوئی ایسا لسانیاتی زاویہ اپنے اوپر مستقل نہ ہو جانے دیں جو انسانی احکام کی سمجھ اور اس کے فہم کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ حکم کہتے ہیں جس کی کوئی تعویل نہ ہو اور جس کی صورت تعمیل میں فرق نہ ہو، یہی ہوا نا حکم۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی قطعیت نہیں ہے۔ ہم نے حکم کی لسانیاتی جیسے وہ تنظیم کر کے اس کی تحلیل کر کے اس کے مطابق جو عمل پروڈیوس کیا ہے وہ 100% صحیح ہونے کے باوجود حکم میں چھپے ہوئے ایک مطالبے سے بے خبر ہے۔ تو یہ مطلب جیسے ایک ٹھوس مثال میں نے عرض کی، تو اب اگر کوئی یہ کہے مثال طور پہ کہ بھئی یہ فنی بحث ہے اور اس کو یہ میٹافزیکلائز نہ کرو، اس میں روحانیت وغیرہ نہ داخل کرو، اس میں شاعری کرنے کی گنجائشیں نہ نکالو، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی عادیات میں سے ہیں، یہ بھی بدیہیات میں سے ہیں کہ ہماری زندگی روز اس تجربے کو دہراتی ہے کہ حکم دینے والا بدلتا ہے تو اسی عمل کی صورت تعمیل سے لے کر کیفیت تعمیل تک بھی بدلتی ہے۔ تو یہ کیا چیز، یہ قرآن فہمی میں یہ مددگار نہیں ہے؟ ایک یہ مطلب اگر میں کہوں کہ نماز پڑھنے کا حکم نمازی بننے کا مطالبہ ہے، تو اب اس کی کوئی میرے پاس اس طرح کی نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں لغت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ حکم کی لسانیاتی ساخت اور اس کے لسانیاتی فہم کہ جو بالکل طے شدہ قواعد ہیں ان کے مطابق نہیں کہہ رہا میں یہ بات، لیکن یہ بات اپنی سند کے لیے اس تمام جو قواعد و ضوابط و گرامر وغیرہ ہے ان سے ایک نہایت بلند تر فطری سند رکھتی ہے، یعنی فطری سند کا انکار نہیں ہو سکتا، گرامر بدل بھی سکتی ہے۔ تو فطری سند یہی ہے کہ حکم دینے والا کون، حکم کی تعمیل کرنے والا کون، پھر یہ کہ حکم کو دینے والے کا مرتبہ کیا ہے، حکم کی تعمیل کرنے والے کا درجہ کیا ہے، تیسرا یہ کہ یہ حکم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان خارج از حکم تعلق اسٹیبلش رکھتا ہے یا نہیں، اس کو قائم اور روبہ کمال رکھنے میں یہ حکم جو بالکل محدود مراد رکھتا ہے، یہ حکم اس میں ایک ضروری عنصر کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، یہ حکم جو ہے فعل کروا کے فاعل کو فرما بردار بناتا ہے یا نہیں۔ تو اب یہ ایک بات ہے، اور اس بات کو لسانیاتی اصطلاحات میں بھی اسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ لیل کا مطلب رات ہے، اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جیسے تھوڑا سا یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن آج اس کا ایک سادہ سا ابتدائی حصہ عرض کر رہا ہوں،
اور خدا کے لیے اپنے ذہن کو اللہ کی بندگی کی روشنی اور اس کی کشش کی بدولت ترقی کرنے والی ایک قوت میں ڈھالیے، تب ذہن اچھا ہوگا ہم لوگوں کا۔ تو اب مثال طور پہ کہ معنی کی قطعیت، اگر ہم کہیں کہ کیا معنی قطعی نہیں ہوتے، اللہ کے کلام کے معنی قطعی نہیں ہوتے، تو ہم کہیں گے یقیناً ہوتے ہیں، لیکن یہ قطعیت اس کلام میں موجود انڈیکیشن کے بارے میں ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کا ہدایتی کلام مبہم نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے سے جو خطاب کرتا ہے، اس خطاب کا کوئی بھی جز وہ ایہام اور ابہام وغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو بالکل صحیح، یعنی متشابہات بھی ایسے ہی ہیں، سب پورا کلام ایسا ہے، کیونکہ پورا کلام جس ہستی کا ہے اس ہستی سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے کلام کو اس کی پوری مراد کے ساتھ ادا نہ کرے، لیکن کیا اس نے اپنے مخاطبین کی صلاحیت فہم ایک سی رکھی ہے؟ کیا اس کے استعمال کیے ہوئے الفاظ قطعیت معانی، قطعیت مفہوم یا قطعیت دلالت وغیرہ کے عنوان سے متحجر کیے جا سکتے ہیں، انہیں فوسیلائز کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ بڑی جسارت کی بات ہے کہ قطعی الدلالت حکم کی تعمیل کر کے میں کہوں کہ میں نے اس حکم میں کی جو ساری مراد ہے اسے الف سے یہ تک ایگزاسٹیولی پورا کر دیا اور اب میں اس سے فارغ ہوں۔ وہ تعمیل جو صحت اور کاملیت کا پہلو رکھتی ہو، وہ تعمیل نافرمانی کی بدترین قسم ہے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو مجھے اس حکم کی تعمیل سے فارغ ہو جانے کے بعد اس حکم کی طرف بار بار متوجہ کرتی رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی دیکھتا ہے کہ اس حکم میں کچھ اور ہے، اور وہ اس یقین کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس حکم کا جو فوری تعمیلی سبسٹنس ہے وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن اس حکم میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو تعمیل کے معمول کے نظام سے بہت بلند ہیں، انہیں میں دریافت کرتا رہوں اور ان کی دریافت ہمیشہ جزون ہوگی۔ اللہ کا کوئی بھی کوئی بھی کلام، کوئی کلمہ وہ ایسی دلالت نہیں رکھتا جو گویا میرے اندر میری سمجھ کو کامل کر دے۔ یعنی اللہ کا کہا ہوا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس خوشگمانی کو پالنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکوں کہ میں نے اسے پورا سمجھ لیا ہے۔ تو قطعیت الگ چیز ہے۔ قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جا کے فٹ بال کھیلو۔ تو لیکن ایک ہوتا ہے احاطہ، یعنی جو بات کہی گئی وہ صاف ہے، واضح ہے، اس لفظ کا پورا علم مجھے حاصل ہے مخاطب کو، تو میں نے اس بات کے جو بالکل واضح مفہوم ہے اس پر عمل کر دیا۔ یہ اس کے لیے جو ہے وہ قطعیت درکار ہے، یعنی صورت تعمیل کے لیے
قطعیت درکار ہے، لیکن اللہ کے ساتھ میرا تعلق فعل کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کچھ ایسی بلندیاں بلکہ ایسے اصول رکھتا ہے جو کام کرنے کے حکم کو پورا کرنے کے بعد بھی میرے جذبہ تعمیل کو اسی حکم سے متعلق رکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت تعمیل ہے۔ تو وہ کیا آدمی ہے کہ جو صورت تعمیل پہ اکتفا کرتا ہے، کیفیت تعمیل کا یا تو تصور بھی نہیں رکھتا یا اسے کوئی شاعرانہ اور صوفیانہ بات سمجھ کے نظر انداز کیے رکھتا ہے، تو یہ بہت اپنے اوپر ظلم ہوگا۔ تو معنی کی قطعیت یہی ہے کہ نوع معنی معلوم ہو، مطلب وہ لفظ اپنے ظاہری معنی میں زیادہ تر اس لفظ کا جو مروج مفہوم ہے، متداول مفہوم ہے، عملی مفہوم ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے اس مفہوم کے مقتضا کے مطابق عمل کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ یہ حکم مجھے عذاب سے بچانے کے لیے بھی آیا ہے اور یہ حکم مجھے اللہ سے شاباش دلوانے کے لیے بھی آیا ہے۔ تو میں عذاب سے بچ گیا، تعمیل کر لیا، انشاءاللہ بندگی کی پوری نیت کے ساتھ تعمیل کر لی۔ اب لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے شاباش بھی دے، تو اب اسی حکم میں شاباشی پا لینے کے جو امکانات رکھے ہوئے ہیں میں ان کی طرف مجنونانہ انداز میں متوجہ نہیں ہوں گا۔ تو ایک یہ، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کا ہر اللہ سے تعلق کی صداقت پر شرط کی حیثیت رکھنے والا اس کا ہر حکم اپنی مراد، اپنی بناوٹ، اپنی ساخت میں صرف ذہنی نہیں ہوتا، یعنی صرف مفہوم نہیں ہوتا، صرف فعلی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ہے لیکن صرف نہیں ہوتا۔ اللہ کا ہر حکم وجودی ہوتا ہے کہ میرے وجود میں جس سے خیر اور حق پر قیام کی صلاحیت اور طاقت اور حالت اور شوق پیدا ہو، یہ ہر حکم جو ہے وہ اس ایسنس کی کو مینیفیسٹ کرتا ہے، کبھی کسی کام کی صورت میں، کبھی کسی خیال کی صورت میں، کبھی کسی فہم کی صورت میں۔ تو حکم کو اس کی پوری کلیت اور اس کی دونوں نسبتوں کو ملحوظ رکھے بغیر محض مفہومی قطعیت پر اکتفا کر لینا یہ کفران نعمت ہے، یہ ناشکری ہے، یہ بندگی کے تقاضوں سے روگردانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے دستیاب مواقع سے منہ پھیر لینے کا عمل ہے۔ تو یہ ہو کہ اب اس کی بہت ساری مثالیں فنی ہیں، لیکن میں ایک مثال اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ ہاں، بالکل الف بے والی مثال ہے کہ لفظ کے معنی قطعی ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطعی ہوتے ہیں، یعنی یہ مان کر کہ لفظ کے معنی قطعی ہوتے ہیں۔ اب یہ مان کے ہم دیکھتے ہیں، جب دیکھو نا کہ رات ایک لفظ ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ یا تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یا کوئی کام کا نام ہوتا ہے، فعل کا، یا کسی صفت کا عنوان ہوتا ہے۔ تو اب لفظ بطور نام اگر دیکھیں تو مثال طور پہ رات ہے، مثال کے طور پہ سورج نکلنے کا عمل ہے، صبح ہے۔
اب اس میں کوئی اختلاف فہم نہیں ہے، لیکن اختلاف فہم نہ ہونے کے باوجود اس کا فہم اس کے تمام جاننے والوں میں فہرست کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیا کہ رات کے 5 شیڈز ہیں، تو وہ رات اپنے نام میں قطعی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جب سورج نہیں ہوگا، رات کی قطعیت پر یہ دلالت ہے کہ سورج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات میں دھوپ پھیلی تھی۔ تو اب یہاں تک تو اتفاق ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ رات میں صرف اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے یہ قطعی بات ہے، لیکن صرف اندھیرا نہیں ہوتا، بادل بھی ہوتے ہیں، کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، اور کچھ جیسے ڈر سا بھی لگتا ہے اگر ویرانے میں ہوں۔ اب یہ سب رات کے مفہومی پیکج کا وہ حصہ ہے جو رات کے ساتھ ہر آدمی کے تعلق میں اسے نصیب ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ رات کے فرض کے 5 شیڈز ہیں، اور وہ 5 شیڈز تجربہ نہ بھی ہوں تو وہ قطعی ہیں۔ یعنی مجھے الاسکا کی رات کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں جب سنوں گا کہ الاسکا میں بھی رات ہوتی ہے اور اس کی لمبائی وغیرہ زیادہ ہے، تو میرے لیے یہ قطعی ہے، قطعی یقین کرنے کے لیے بھی ہے، اور قطعی اسے سمجھنے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہے۔ مطلب میں اس بات کو قطعی سمجھ رہا ہوں، قطعی مان رہا ہوں، اس رات کو کبھی نہ دیکھے بغیر۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں بھی قطعیت ہے جہاں تجربے کی تائید میسر نہیں، ٹھیک ہے نا، مشاہدے کی یکسانی میسر نہیں ہے۔ تو لیکن کیا یہ کہا جائے گا کہ جب تک رات کے 5 شیڈز قطعیت کے ساتھ رات کے مفہوم کا حصہ بن کر ذہن میں نہ ہوں اور تمام اذہان اس بات پہ متفق ہوں، تو تب ہم نے گویا رات کو قطعی الدلالہ ماننے کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ بالکل نادانی کی بات ہے، یہ بالکل مطلب یہ کہ یہ جیسے سنگ دلی کی بات ہے۔ تو رات میری رات اور ہے، میرے گھر میں رہنے والے بچوں کی بھی رات اور ہے۔ رات میں رہنے، رات کے ایک ہی ظرف میں رہنے، رات کی ایک ہی سچویشن میں رہنے کے نتائج 10 آدمیوں میں مختلف ہیں۔ تو اب یہ جو اختلاف ہے، جیسے میں صحرا میں جاتا ہوں تو وہاں بھی رات دیکھتا ہوں، اور اپنے شہر میں بھی رات ہی کہتا ہوں جو آتی ہے، تو دونوں کا نام رات ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی ان دونوں میں دونوں راتیں ہیں، تو میں کہوں گا کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ رات ہے تو یہ رات نہیں ہے، یہ رات ہے تو صحرائی رات رات نہیں ہے۔ تو کیا میرا یہ فقرہ غلط ہوگا؟ کیا میرا یہ تاثر یا میری یہ رائے یا میرا ججمنٹ یہ جو ہے وہ قطعیت دلالہ کے قانون کے خلاف کہلائے گا؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل اکہری چیزیں، آفاقی طور پر اتفاق فہم رکھنے والی چیزیں جو ہیں، بالکل جبری طور پر وحدت مفہوم پر مجبور کرنے میں کامیابی حاصل کرنے لینے والے اسما بھی آفاقی سطح پر،
ان میں بھی یہ لچک ہوتی ہے کہ وہ کوئی 5 سمجھ سکتا ہے، کوئی 7 سمجھ سکتا ہے، کوئی 9 سمجھ سکتا ہے، کوئی رات کو رات مانتے ہوئے اسے رات کا درجہ دینے سے جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ ہیومن مطلب آدمی ہے، یہ وہ کوئی آئینہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز ایک ہی طرح، ظاہر ہے 1000 آئینوں میں ایک عکس ایک ہی طرح آئے گا۔ یہ آئینہ نہیں ہے، یہ ایک خلاق شعور ہے جو چیزوں کو قطعیت کے پیرائے میں مانتے ہوئے رکھتے ہوئے بھی ان کے اندر کچھ تہداریاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اگر تہداری پیدا کرنے کا قطعی الدلالہ جو الفاظ بھی ہیں ان میں تہداری پیدا کرنے کا، انہیں پرسنلائز کرتے رہنے کا، انہیں انٹرنلائز کرتے رہنے کا، ان میں اندرونی تنوع جو ہے وہ داخل کرتے رہنے کا عمل اگر رک گیا تو پھر کہاں کا قطعی الدلالہ اور کہاں کا ظنی الدلالہ۔ تو ان پہلوؤں سے ہمیں ذرا سا اس طرح کے مباحث جو اپنے نتائج میں نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مطلب صحیح بات کہہ کے نقصان پہنچانے والے لوگوں کو کچھ اور اطراف میں متوجہ کرنے کی حاجت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ معنی قطعی وہ ہے جو اپنے سے مختلف معانی کو داخلے کی اجازت نہ دے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کے کلام میں جو مفہوم میں قطعی ہے وہ واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے باعتبار نوع۔ تو وہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس میں الفاظ کی لغت میں الفاظ کی مختلف دلالتیں جمع کر کے لغت کے سے سیکھے ہوئے ان ظاہری، باطنی، علامتی، استعاراتی مفاہیم اور معانی کو اس لفظ کے قرآن پر اپلائی کر دوں۔ یہ بدترین جرم ہے۔ معنی قطعی ہیں لیکن اس قطعیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی نئے مفہوم کا اضافہ نہ کرتے ہوئے اس معنی کو اپنے لیے اپنے معنی میں بدلوں، اس معنی کو اپنی حقیقت بنا کے دکھاؤں۔ یہ بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے ہر کلام کے، ہر خطاب کے معانی قطعی ہیں، یعنی اس میں نئے معانی کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو اس نظر سے دیکھنا بھی بے ادبی ہے کہ میں دیکھوں کہ تفسیروں میں جو معنی آئے ہیں میں کچھ 2-4 مفاہیم اور بڑھا دوں اس روایت میں۔ یہ سب قرآن سے کھیلنے کی بات ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں قرآن کے مفہوم کو انشاءاللہ نقص کے باوجود، اس کا احاطہ نہ کر سکنے کے باوجود انشاءاللہ صحیح سمجھا ہوں، اور اس صحیح سمجھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس مفہوم کے مطابق گویا خود کو ری اینٹیفائی کر رہا ہوں، یعنی خود کو اپنے وجود کو تکمیل کے راستے پہ رکھے ہوئے ہوں۔ عمل تعمیل، اور یہ حکم جو ہے 2 حصوں میں ہے، ایک اس کی حکم کی تعمیل فعلی اور دوسرے ہے تکمیل داخلی۔ ہر حکم مجھے مکمل کرنے کا جیسے ویزا دیتا ہے، تکمیل کے راستے پہ ہر چیک پوسٹ سے گزرنے کا وہ ایک پروانہ ہے۔
یہ ضروری ہے سمجھنا، اور نہ صرف یہ کہ سمجھنا بلکہ ایسا جذبہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قطعیت تحدید نہیں کرتی حکم کی، قطعیت فہم کو مطلب فہم میں کلیئرٹی اور پھر اس واضح مفہوم کی روشنی میں اپنے آپ کو اندر سے جو ہے اس سے ہم آہنگ رکھنے کا اہتمام، یہ میں عرض کر رہا تھا۔ باقی وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں وہ علوم قرآنی کی کہ ناسخ منسوخ وغیرہ، وہ بلکہ وہ شان نزول اور یہ سب وغیرہ یہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں، یعنی یہ قرآن میں کے مفاہیم میں تحریف سے روکنے کے لیے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہیں ساری چیزیں بھی، لیکن یہ چند لوگوں کی چند لوگ اس کو اسپیشلائز کر لیں تو یہ گویا فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن قرآن کے ہر قاری پہ جو چیز فرض ہے، لازم ہے اور بداہت کے ساتھ ضروری ہے، یعنی فطرت کی روشنی میں ضروری ہے، وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ بندگی کرو اس کا مطلب ہے بندہ بنو۔